اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کا نام، آپ کا کام، آپ کا تذکرہ، آپ کی سیرت پاک، یہ جد و جہد کا پیغام ہے، کوشش کا پیغام ہے، ڈٹ جانے کا پیغام ہے، اصولوں کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا پیغام ہے، اور اپنے حق کے رستے میں کسی قسم کی بھی قربانی دینے سے دریغ نہ کرنے کا پیغام ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک شخصیت کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، ہر پہلو سے سبق لینے کی بجائے ہم یا تو ابحاث میں الجھ جاتے ہیں، یا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ممبر اور اسٹیج ان لوگوں کو دے دیا جاتا ہے جو خود حقیقت حال سے پوری طرح باخبر نہیں ہوتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے پیغامات اور بہت سارے عنوانات ہیں۔ ایک پیغام امام علی مقام کی زندگی کا یہ ہے کہ حق کو سمجھنا، حق کی معرفت حاصل کرنا، اور پھر اظہار حق کی جرت پیدا کرنا، اور پھر اظہار حق کے لیے اس طرح ڈٹ جانا کہ زندگی کے ساری قیمتی اثاثے، وطن بھی، گھر بھی، علاقہ بھی، مال بھی، حتیٰ کہ اولاد بھی دینی پڑے تو ہر چیز دے دینا، لیکن حق کے لیے کھڑے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، فرمایا ہم نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس سب کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز حق کے ساتھ بنائی، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے بنائی۔ اللہ نے ہر چیز، ہر جگہ کو حق پہ رکھا ہے اور حق کا معیار قرار دیا ہر چیز کو۔ اپنے بندوں کو حکم کیا دیا اس نے خود ہر چیز حق کے ساتھ پیدا کی، حق کے معیار کو ہر جگہ استوار رکھا، قائم رکھا۔ بندوں سے یہ کہا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے۔ یہ آیت، دوسری آیت میں نے پڑھی، اگرچہ علماء یہود کے بارے میں آئی، وہ حق جانتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام حق ہے، اور اتنا جانتے تھے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے محبوب جس طرح کوئی اپنے بیٹوں کو نہیں پہچانتا، دو جڑواں بچے بھی ہوں نا اور ان کی شکلیں بھی آپس میں بالکل ملتی ہوں، تو اور کوئی دھوکہ کھائے تو کھا جاتا ہے، باپ نہیں دھوکہ کھاتا، ماں نہیں دھوکہ کھاتی۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں، اتنی نشانیاں تورات میں انہوں نے آپ کی پڑھی ہیں، یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن کرتے کیا ہیں؟ چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں۔ پتہ تھا کہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو کبھی تو کہہ دیتے تھے کہ معاذ اللہ اپنے لوگوں کو کہ یہ وہ نہیں ہیں جن کی نشانیاں تورات میں موجود ہیں، اور کبھی یہ کہا کرتے تھے علماء یہود کہ ہیں وہی نبی، وہی رسول ہیں، پر یہ معاذ اللہ ہماری طرف مبعوث نہیں کیے گئے، کسی اور علاقے اور قوم کے لیے آئے۔ حالانکہ اللہ نے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قوموں اور جہتوں میں قید ہی نہیں کیا، محبوب تو عالمین کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے۔ کیا کرتے؟ کبھی تو یہ کہہ دیتے کہ یہ وہ نہیں ہے معاذ اللہ، کبھی کہتے کہ ہماری طرف آئے نہیں، اور کبھی تحریف کر دیتے تورات کی آیات کے اندر، بدل دیتے، وہ جگہیں چھپا جاتے، خود سے بدل ڈالتے، وہ حضور کی عظمتوں والا باب چھپا دیتے، حق جانتے ہوئے بھی، پہچانتے ہوئے بھی، حق کی معرفت رکھتے ہوئے ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا،
حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا. آج بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حق بات کہنے کی جرات ہی پیدا نہیں کرتے. ہمارے اپنے اندر سے ہمارا نفس ہی ہمیں مشورے دینے لگ جاتا ہے کہ اگر تو یہ بات کرے گا تو لوگ تیرے مخالف ہو جائیں گے، اگر تو یہ بات کرے گا تو سوسائٹی میں بلا وجہ تو انتشار پیدا کرے گا، اگر تو یہ جملہ بیان کر دے گا، یہ سچی بات تو کہہ دے گا تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تجھ سے ملنا جلنا تیرے ساتھ تعلق رکھنا چھوڑ جائیں گے. ایک شوق ہوتا ہے سب کو گڈ بک میں رہنے کا، کوئی مجھے برا نہ کہے، کوئی مجھے ملامت نہ کرے، کوئی شخص ایسا نہ ہو جو میرے خلاف ہو جائے. سب سے پہلے تو ہم خود ہی جرات پیدا نہیں کرتے کہ حق بات کریں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا فلاں جگہ حق بات کہنی چاہیے تھی اور تم کہہ سکتے تھے اور تم نے کیوں نہ کہی؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا. رب فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا کہ تم مجھ سے ڈرتا، بندوں سے ڈرتا رہا، سوسائٹی سے ڈرتا رہا، معاشرے سے ڈرتا رہا، قبیلے سے ڈرتا رہا، میرا حق زیادہ بنتا تھا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میرا زیادہ حق بنتا تھا مجھ سے ڈرا جائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ حق کی جرات، قبولیت حق کے لیے بھی لوگوں کے 3 طرح کے رویے ہوتے ہیں. اگر کسی کو آپ حق پہنچائیں گے، حق بیان کریں گے تو 3 طرح کے رویے سوسائٹی میں آپ کو ملیں گے قبولیت حق کے. ایک تو وہ لوگ ہوں گے آپ نے حق کہا فوراً آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہیں سمجھ آ گئی آپ درست کہہ رہے ہیں، ان کے ضمیر نے جیسے ہی انہیں آواز دی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ. وہ لوگ اللہ کے راستے میں پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے. دوسرا رویہ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو سمجھ تو جاتے ہیں، پتہ تو چل جاتا ہے، ضمیر تسلیم بھی کر جاتا ہے، پر قبول کرنے کی طاقت اور جرات، پتہ ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے لیکن بزدل ہوتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں. سمجھ تو ابو جہل کو بھی آ گئی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مانتے تو یہ بھی تھے عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریح بھی کہ جو فرماتے ہیں ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن جرات نہیں تھی کہ اپنی سرداری چھوڑ دیں، جرات نہیں تھی کہ تھوڑا سا جھکیں اور دین کو قبول کریں. ایک تو وہ جنہوں نے سرے سے انکار کیا ہوتا، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو حق کو سمجھ تو جاتے ہیں پر قبول نہیں کرتے، اور ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے جب حق آتا ہے نا تو بجائے قبول کرنے کے یہ حق کو باطل ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ فن بنا لیتے ہیں جھوٹ بولنا، ان کا جھوٹ بکتا ہے. یہ ماحول اس طرح کا بنا دیتے ہیں کہ لوگ ان کے جھوٹ کی قیمت انہیں دینے لگتے ہیں. یہ اس طرح کا ماحول بنا دیتے ہیں کہ سچے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ حد ہو گئی، اب میں سچ بولوں گا تو کیا بنے گا. یہ جھوٹ اتنا معاشرے اور سوسائٹی میں پھیلا دیتے ہیں کہ بڑے سارے سچے لوگوں کے لیے آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے. یہ بنا کر پیش کر دیتے ہیں. آپ یقین کریں بعض اوقات بعض چیزوں پر حیرت ہوتی ہے. اب سارے لوگ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو ایک بندہ سچ بولتا ہے تو وہ دیوانہ لگتا ہے. اب ہر آدمی اگر کسی چکر میں الجھا ہوا ہے تو کسی ایک نے دعویٰ کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کرتا تو وہ آدمی محسوس ہوتا ہے کہ شاید بناوٹ کر رہا ہے، کوئی تصنع کا مظاہرہ کر رہا ہے، شاید یہ آدمی کو دکھلاوا کر رہا ہے، وہ تھوڑا انوکھا لگتا ہے. جب میرے بھائی لوگ ملاوٹ والی چیزوں کے عادی ہو جائے نا تو پھر خالص چیزوں سے معدے خراب ہو جایا کرتے ہیں، پھر خالص چیزیں پیٹ خراب کر دیتی ہیں. عادت ہو گئی ہے نا، قبول نہیں کر رہا معدہ، عادت ہو گئی ملاوٹ والی چیزوں. تو یاد رکھیے گا کہ حق جب آتا ہے تو پھر وہ حسین ابن علی کی طرح بن سور کے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے. پھر سارے لوگ آ جائیں، پھر مخالفت کریں، جو مرضی ہو، پھر حق حق ہے. اور اس کی جرات پیدا کریں، اس کی طاقت پیدا کریں. اور میں آپ سے عرض کروں حق کہنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ امام حسین کی طرح میدان میں تنے تنہا ہو، جب ماحول سارا
آپ کے سامنے بظاہر آپ کے حق میں نہ ہو، آپ بچوں کے ساتھ موجود ہو، آپ کو سفر درپیش ہو، آپ کو بظاہر غربت کا سامنا، اسی ماحول میں تو سچ کہنے کا مزہ آتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ۔ کہتے ہیں تیز ہوا چل رہی ہے پر وہ چراغ جلاتے جاتا ہے، چلے کرے ہوا جو اپنا کام کرنا ہے، پر ہماری ڈیوٹی ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا۔ ہواؤں میں چراغ تو نہیں نہ جلتے، پر جو دیوانے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے جلا کے دکھانا۔ ہوا کو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے عطا کیے ہیں انداز خسروانہ۔ بھائی حق کہنے کا مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا، کفار نے اذیت دی، غریب مجبور تنگ دست مسلمان بڑی اذیت میں تھے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مسلمان ہجرت کر گئے، لیکن کافر اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ اب ہم بڑی طاقت ہیں، اور ان کی جرت ہو گئی کہ حبشہ میں جا کے اپنی مرضی سے نمازیں پڑھیں اور اپنی مرضی سے دین پر عمل کریں۔ انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، بڑی سلیقے سے اور بڑی سیاست سے اور بڑی شرارت سے یہ حبشہ پہنچے۔ پہلے جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے جو درباری تھے قریبی لوگ، ان کو تحفے طائف دیے، بادشاہ تک رسائی حاصل کی۔ پھر بادشاہ سے ملاقات کر کے کہنے لگے ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ آئے اور حبشہ آ گئے معاذ اللہ، انہوں نے وہاں بڑا فتنہ اور بڑی شورش برپا کی ہے، آپ کے پاس انہوں نے آ کے پناہ لے لیا تو ہمیں وہ لوگ واپس کر دیں۔ تو نجاشی بڑا کمال آدمی تھا، اللہ نے اسے ایمان کی توفیق عطا کی، بڑا سمجھدار تھا۔ کہنے لگا میں وہ نہیں ہوں کہ جس کے کان بھرو گے، خوشامد کرو گے تو جیسے تم کہو گے ویسے ہو جائے گا۔ میں پہلے ان کو بلاتا ہوں، ان کی بھی رائے لیتا ہوں، ان کی بھی بات سنتا ہوں۔ کبھی بھی ایک بندے کی بات سن کر فیصلہ نہ کرے، دوسرے کی بات سنے کہ تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے۔ نجاشی نے بلا لیا، صحابہ نے طے کیا جو وہاں موجود تھے کہ ہماری نمائندگی کون کرے گا، ہم سب کی طرف سے بات کون کرے گا۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے بھائی، آپ کو سب نے نمائندہ بنایا کہ آپ ہماری طرف سے بات کریں۔ حضرت جعفر طیار مسلمانوں کو لے کے نجاشی کے دربار میں پہنچے۔ نجاشی نے سوالات کیے، انہوں نے صحیح صحیح جواب دیے کہ نبی پاک نے ہمیں خدا کی دعوت دی ہے، حضور نے صلہ رحمی کے کہا ہے، پڑوسیوں کے حق ادا کرنے کا کہا ہے، نبی پاک نے کہا تم بھائی بھائی ہو۔ نجاشی نے خوبصورت تعلیمات سنی، اور پھر انہوں نے جب حضرت جعفر طیار نے جب قرآن مجید کی کچھ آیات بیان کی تو نجاشی بھی کھل کے رویا۔ اس کے دربار میں بیٹھے، چونکہ ان کا مذہب عیسائی تھا، دربار میں بیٹھے راہب اور پادری بھی کھل کے روئے۔ نجاشی متاثر ہوا، کہا جاؤ تم جا کے آرام سے اپنے طریقے سے اپنے دین کے مطابق عبادت کرو، تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے۔ اب کفر بڑی شرارت کا قائل ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، نجاشی کے حق میں ہو گئے۔ ایک ان میں سے بولا، کہنے لگا کل میں ایسی چال چلوں گا کہ جڑ سے اکھڑ جائیں گے مسلمان معاذ اللہ حبشہ سے۔ تو کہا وہ کیا، یہ آپ نے ذرا غور سے بات کو سمجھنا ہے۔ اس نے آ کے پلٹ کے کہا بادشاہ ایک بات ہماری اور سن لیتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا سنائیے۔ کہنے لگا آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں معاذ اللہ؟ تو عیسائی چونکہ مانتے ہیں ڈھیر سارے، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کہا یہ جو مسلمان ہے نا یہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا۔ ہمارا ایک الگ شور برپا ہو گیا۔ یہ سمجھ آئیے آپ کو مذہبی ٹچ کیا ہوتا ہے؟ یہ مذہب کے نام پر کسی گروہ کو، قبیلے کو کس طرح لوگ قابو کرتے ہیں۔ ایک مذہب کا اس نے کارڈ کھیل دیا، کہا آپ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور وہ آپ کے پیغمبر کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں معاذ اللہ۔ یہ بالکل سچا ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ہمارا نظریہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اس جیسے ہے ہی کوئی نہیں، ہم سر ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کا بڑا مضبوط نظریہ ہے، لیکن جہاں وہ موجود تھے جن کے ملک میں تھے ان کا نظریہ تو برعکس ہے۔ آپ ان کے نظریے سے ٹکرائیں اور وہ طاقت میں بھی ہو
اور اسلام ابھی بظاہر پاور میں بھی نہ ہو اور حق بات کہنے کا موقع آ گیا، اگلے دن بادشاہ نے کہا دوبارہ بلاؤ، یہ ہمارے مذہب کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ اب صحابہ پریشان ہوئے کہ آپ کو بلایا، تو چلتے چلتے کچھ نہ کچھ خبر ان کو پہنچ گئی کہ جناب عیسیٰ کے بارے میں بات ہو، قربان جائے۔ اب مشاورت ہوئی کرنا کیا ہے، تو بیک زبان میرے محبوب کے صحابہ کی حق گوئی۔ مسلمان نوجوانوں یاد رکھنا، حق گوئی ہی راہ نجات ہے، سچ ہی نجات دلاتا ہے۔ حق پہ کھڑے ہونا، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 بولنے پڑیں گے۔ حق کے رستے سے 1 انچ نیچے اترو گے لڑکھڑا جائیں گے پیر، ساری زندگی اپنے آپ کو سمیٹو گے سمٹ نہیں سکو گے۔ حضرت جعفر طیار اور صحابہ نے بیک زبان مشورہ کیا، ان کے مذہبی نظریات جو بھی ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو پہنچے، ہم وہی کہیں گے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور مدینے والے کا فرمان کہتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو لے کے پہنچ گئے نجاشی کے دربار پہ۔ نجاشی کہنے لگا بتلائیے تمہارا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ جب بندہ حق بولتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب تو ڈٹ جائے اللہ کا نام لے کر، پھر رب تیرے خوف، تیرے غم، تیرے حزن، تیری پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جناب عیسیٰ کے بارے میں نظریہ کیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کی گفتگو میں دبدبا، وہ لہجے کا روب، وہ انداز تکلم، وہ سچے لوگوں جیسی بات، وہ چمکتی پیشانی، وہ خاندان نبوت کا نور، مولا علی کے بھائی امام حسین کے چچا، کس خوبصورتی سے گفتگو کر رہے ہیں، حق بیان کر رہے ہیں۔ کہنے لگے اے شاہ حبشہ، اے نجاشی، ہمارا وہی نظریہ ہے جو مدینے والے حبیب نے ہمیں دیا ہے، کسی صورت ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ قطعاً اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو کواری اور پاک مریم کے بطن سے بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ کیا وہ بات ہوگی جب چاروں جانب عیسائی بیٹھے ہیں، ان کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے پادری بیٹھے ہیں، ملک ان کا، وطن ان کا، علاقہ ان کا، اور اس میں ایک حق کی آواز یوں گونجی کہ سناٹا سا چھا گیا، سکتہ سا چھا گیا، حالات میں ایک عجیب سا مد و جدل اور جواب بھاٹا آ گیا۔ لوگوں کے دل لرزنے لگے کہ یہ کیا، ہمارے ملک میں بیٹھ کر ہمارے عقیدے کے بارے میں بات۔ بڑا مشکل تھا، پر جو حق کہنے والے ہوتے ہیں، سیالکوٹ والوں بولے نہ پھر حضرت اقبال کہنے لگے اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہیں سکا کاند، میں تو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں سچی بات کرتا ہوں، کوئی ناراض ہوتا ہے تو 100 بسم اللہ ہو جائے۔ اب اس سب کی نظریں بادشاہ پہ تھی، وہ ہاتھ دبا رہے تھے، دانت چبا رہے تھے، تل ملا رہے تھے، کہہ رہے تھے بولے بادشاہ۔ تو نجاشی بولا، ایک تنکا زمین سے اٹھایا، کہنے لگا عقیدے جتنے مرضی بدل لو، گمراہیاں جتنی مرضی لے آؤ، میرے ملک کے لوگوں تم جو مرضی کہو، بہرحال حق وہی ہے جو حضرت جعفر طیار نے بیان کیا ہے۔ کہنے لگا جو جناب عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں تنکا ہے، نہ جناب عیسیٰ ایک تنکا زیادہ ہے نہ ایک تنکا کم ہے، حق کو سچ کہہ دیا ہے۔ یہ عجیب منظر سب بن گیا، ایک عجیب کیفیت سی بن گئی، کفرستان میں ایک توحید کی آواز گونجی، ایک حق کی آواز گونجی، اور اس ملک کے سارے در و دیوار نعرہ توحید کے ساتھ جگمگا اٹھے۔ تو کہہ تو دے، تو سچ بولتے دے، تو حق کہہ تو دے، تو اپنی زبان پر جملے سچے لے تو آ، کہنا تیرا کام ہے، مدد تو رب فرمایا کرتا ہے۔
ہم حق نہیں کہتے، ہماری طبیعت نہیں، ہم دوستوں میں بھی خوشامد پسند ہوتے ہیں۔ جن بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے نا، جو ہمارے اپنے بچے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ڈانٹیں، وہاں بھی ہم سیاست کا شکار ہیں۔ وہاں بھی ہم یہ مطلب کہیں ایسا نہ سوچ لیں کہ ان کا باپ ان کے وہ میں منو کیجی، میں نے کہہ دیا آپ ہر جگہ ڈر رہے ہیں، آپ ہر جگہ سے نرمی اور چیز ہے لیکن بزدلی اور چیز ہے، آپ ہر جگہ کمزور پڑ گئے، آپ کو جہاں کہہ دینا چاہیے تھا وہاں بھی نہیں کہہ پا رہے۔ او میرے دوستو، یہ کمزوری کی چادر اتار پھینکو، یہ بزدلی کے لحاف اتار دو، وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، ہم نے بہت کچھ کھو ڈالا، اب اپنی زندگی میں سچائی کا ساتھ دیں، کھڑے ہونا سیکھیں، بات کرنا سیکھیں، جملوں کے اندر آپ تیزی لائیں، آپ کے لفظ طاقتور ہوں، کیوں کمزور پڑتے؟ اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں میں سچی بات کریں۔ یہی ہے نا کہ تھوڑی دیر کے لیے لوگ برا کہیں گے، چھوٹا آدمی ہوں، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ سچ بول دیں لوگوں کے بیچ، آپ کے منہ پہ جو آپ کو برا بھی کہیں گے نا، رات جب تکیے پہ جا کے لیٹیں گے تو اندر سے آواز آئے گی، یار کہتا تو ٹھیک ہی تھا وہ۔ سچ کی اپنی بھی تو طاقت ہے نا، اس کی اپنی بھی تو قوت ہے نا۔ امام حسین کا یہ پیغام سمجھو، سچ کہنا سیکھو، سچ بولنا سیکھو، سچی بات کرنا سیکھو۔ حضرت ابو ذر غفاری، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین کے اوپر، یہ بخاری میں موجود ہے، فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے حق بات کہنے والا، سچ بولنے والا میرے ابو ذر غفاری سے بڑا کوئی، اس سے بڑا حق سچ والا کوئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، اور بالکل اس وقت پڑھا جب مسلمان دار ارقم میں ہوتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی اپنے کلمے کا اظہار نہ کرنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے فرمایا کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرنا۔ حضور میں نہ ان مشرکوں کے بیچ جا کے اپنے رب کی توحید کا اعلان کروں، ان کافروں کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ان کے بیچ کھڑے ہو کے میں کہوں گا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، میں کہوں گا کر لے جو کرنا ہے۔ مجمع کفر کا، کثرت کافروں کی، حالات یہ ہیں کہ مسلمان ایک گھر میں چھپ کر بظاہر دین سکھا رہے ہیں، جناب ابو ذر غفاری میدان میں آ گئے۔ یہ حق کے رستے میں جو زخم لگتے ہیں نا، ان زخموں کی لذت بڑی بہترین ہوتی ہے، یہ ایک خاص ذائقہ ہے، زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کبھی زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو اسے چھیڑ کے دیکھو، اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، زخموں میں ایک مزہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو زخم حق کے رستے پہ لگتے ہیں نا، حق کے رستے پہ، ان زخموں میں لذت ہے، ذائقہ ہے۔ یہ جو تانے حق کی راہ میں آپ کو ملتے ہیں نا، یہ آپ کی نیند ضائع نہیں کرتے، یہ آپ کی نیند کو بہتر کرتے، تسلی اور سکون کی نیند آتی۔ ہم نے جتنے تانے سہے ذات کے لیے سہے، کاروبار کے لیے سہے، حق کے رستے میں جو تانے لگتے ہیں ان کا تو مزہ ہی بڑا ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اقبال کہتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور گر ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، بے ذائقہ ہے محبت اگر اس میں ستم نہیں ہے۔ آپ سیدھے سیدھے جا رہے ہیں تو آپ کے ڈرائیور ہونے کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو 4 کھڈے آئیں گے تو پتہ چلے گا گاڑی چلانی آتی ہے کہ نہیں۔ یہ تو میرے بھائی کہیں رش ملے گا تو اندازہ ہوگا کہ آپ کو رش سے نکلنا آتا ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ کھڑے ہو کے مشرک اور کافر ہو کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے وہی کیا جنہوں نے کرنا تھا، انہوں نے پکڑ کے مارا، بڑا شدید مارا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، ابھی انہوں نے اپنے کلمے کا اعلان نہیں کیا تھا، وہ آئے جناب ابو ذر غفاری کے اوپر لیٹ گئے، کہنے لگے پاگل ہو گئے، تم جب ملک شام کی طرف تجارت کرنے جاتے ہو تو بنو غفار قبیلے سے گزر کے جاتے ہو، اور یہ بنو غفار قبیلے کا آدمی نے، اس طرح زد و کوب کرو گے تو اپنی تجارت تباہ کر بیٹھو گے، شرم کرو۔ انہوں نے جناب ابو ذر کو چھوڑ دیا، کہا کل نہ آنا،
اور ماریں گے، آج کے بعد بات نہ کرنا۔ اور میں نے کہا زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، ان کی بھی لذت ہوتی ہے، کیا کریں، اس رستے کا بھی بڑا ذائقہ ہے۔ زخم پہ زخم کھا کے جی اور خون نے جگر کے گھونٹ پی، اور پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، کیوں؟ یہ عشق ہے کو دل لگی نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بڑی مشکل سے گزاری، وہ ٹائم آیا عصر کے قریب کا ٹائم جب کافر ٹولیاں بنا کے بیٹھتے تھے، پھر آ گئے اور آ کے پھر کہنے لگے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے پھر مارنا شروع کیا، زور زور سے مار رہے ہیں، اور جناب ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ مار کھائی راہ خدا میں، پر حق حق ہوتا ہے، اس کا اپنا ذائقہ ہے، سچائی کی ایک لذت ہے۔ اور میری ملت کے نوجوانوں خبردار یار، جھوٹ کے سہارے اور جھوٹی عزت کے سہارے زندگیاں بیکار ہو جاتی۔ یہ دیکھو سچے لوگ، انہوں نے پھر مارا، حضرت عباس پھر آئے، انہوں نے پھر چھڑایا۔ نبی کریم کو پتہ چلا نا بار بار مار کھاتے ہیں، تو حضور فرمانے لگے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے زیادہ حق کہنے والا بندہ کوئی نہیں، جو حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے، حق کہتا ہے اور مار کھاتا ہے۔ وہ ملت کے جوانوں، اپنی زندگی کے اندر یہ طاقت پیدا کرو کہ تمہیں سچ بولنا ہے، تمہیں حق کہنا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، حق کے لیے استقامت طبیعت میں پیدا ہو، اس رستے میں صبر کا، شعور کا اور شعوری پختگی کا اور بالیدگی کا تمہیں مظاہرہ کرنا آتا ہو، تمہاری طبیعت کے اندر وہ خاص مزاج ہو کہ لوگ تمہاری سچائی کے دیوانے ہوں، تمہاری حق گوئی کے دیوانے ہوں، تمہاری گفتگو کے اندر جو خاص قسم کا ایک ربط ہو، طاقت ہو سچائی، لوگ اس کے دیوانے ہوں۔ نہیں کہتے مسلمان حق، گفتگو کرنی ہے تو وہ اس طرح کی کرنی ہے کہ یہ بھی راضی رہے اور وہ بھی راضی رہے، بات کرنی ہے تو اس طرح کی کرنی ہے کہ بیچ کی کرنی ہے جس سے کہیں کوئی ہمارا ذاتی نقصان نہ ہو۔ آپ یقین کریں، وہ میں کبھی چھوٹے موٹے جھگڑوں میں کسی بڑے آدمی کو، کسی سرپنچ صاحب کو یا کسی مالدار آدمی کو فیصلہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں یار آپ کے یہ کوئی فیصلہ ہے، اس میں تو جھول ہے، یہ بھی تھوڑا ٹھیک ہو جائے، تھوڑا یہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں اور سچے کو سچا کہیں، آپ دو ٹوک بات کریں، آپ دو ٹوک ہو جائیں، سیدھی سی بات ہے۔ پہلا سبق دے رہا ہوں آپ کو امام حسین کے پیغام کا، سچ کہنا شروع کرو تو صحیح، ہاں سچ کہنا شروع تو کرو تو صحیح، بہت ساری جڑی بوٹیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ آپ حق بات کرنی تو شروع کریں، آپ دیکھیں گے کئی کھٹمل، کئی بچھو ویسے ہی آپ کو مرتے اور دم توڑتے دکھائی دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچ کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا، خوشبو ہوتی ہے، اس کا پوری طرح بھی کوئی گلا دبا دے تو خوشبو آنا بند نہیں کرتی، خوشبو بہرحال آ جاتی ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے۔ آپ اس کا گلا دبا دے، کچھ کر دے، ہوئی جو خوشبو، اس نے جس طرح بدبو آتی ہے نا، آپ ناک پورا بند کر لیں تو اس نے پھر بھی تو خوشبو حق نہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، باطل ہوتا ہے۔ کربلا کی مٹی آج بھی گواہ ہے، وہ ریگستان آج بھی گواہ ہے، اس پر چمکتا ہوا امام حسین کا گنبد، اس پر دمکتا ہوا امام حسین کا مزار، امام علی مقام کا وہ پروقار مقبرہ آج بھی گواہ ہے کہ مٹی کے نیچے آرام فرما حسین ابن علی کی قبر بھی حق کا اعلان کر رہی ہے۔ آج بھی سچائی کی خوشبو آ رہی، اس مزار کا رو پر دبدبا، ولولہ آج بھی ہیبت طاری کر دیتا ہے لوگوں کے دلوں پر۔ آپ شیر سویا بھی ہو تو پھر بھی لوگوں کو ڈراتا ہے۔ شیر جو ہوتا ہے، نہیں سمجھ آئی آپ، شیر کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ شیر سویا ہوا ہو تو بندہ دوڑ کے اس کے قریب سے گزر جائے؟ وہ شیر جو ہوا اس سے ڈر آتا ہے، بے شک سویا ہوا ہو، وہ شیر ہے۔ امام علی مقام نے حق کی بات کی، اور
یاد رکھنا جو حسینی ہے نا، حسینی ان کے لہجوں میں جھول نہیں ہوتا،